تو پیارے بچوں، آج ہم آپ کو سناتے ہیں شہزادوں کی کہانی، اور آج کی کہانی کا نام ہے شہزادوں کا امتحان۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ سمندر پار ایک چھوٹے سے ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی 15-16 سال کی بیٹی بھی تھی جس کا نام شہزادی امبر تھا۔ شہزادی امبر بے حد حسین اور خوبصورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سارے شہزادے شہزادی امبر سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے۔ ہر روز کسی نہ کسی ملک کے شہزادے کا رشتہ آیا کرتا تھا۔ چونکہ شہزادی امبر بادشاہ کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے بادشاہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ شہزادی کو ایک ایسا شوہر ملے جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ رحم دل اور بہادر بھی ہو۔ آخر بہت سوچ و بچار کے بعد اس نے اپنے قاصد تمام ملکوں کے شہزادوں کے پاس یہ پیغام لے کر بھجوا دیے کہ شہزادی امبر سے شادی کے لیے بادشاہ ان کا ایک امتحان لینا چاہتا ہے۔ جو شہزادہ بھی اس امتحان میں پورا اترے گا، شہزادی امبر کو اس کی دلہن بنایا جائے گا۔ اس پیغام کو پاتے ہی بہت سارے شہزادے شہزادی امبر کے ملک جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ان میں سے ہر ایک شہزادے کو امید تھی کہ وہ بادشاہ کے امتحان میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ تمام شہزادے اپنے اپنے ملکوں سے نکل کر بندرگاہ پر جمع ہو گئے۔ وہاں پر بادشاہ کا ایک خوبصورت جہاز کھڑا تھا۔ یہ جہاز اسی مقصد کے لیے تھا کہ جو شہزادے شہزادی امبر سے شادی کے خواہش مند ہوں، اس میں بیٹھ کر بادشاہ کے پاس پہنچ جائیں۔ جب شہزادے جہاز میں سوار ہو گئے تو جہاز کے بادبان کھول دیے گئے اور جہاز تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادے جہاز پر ادھر ادھر گھومتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ وہ سب کے سب بے حد خوبصورت اور ذہین نظر آتے تھے۔ وہ باتوں کے دوران زور زور سے کہکے بھی لگا رہے تھے اور ان کے چہروں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بے حد مسرور ہیں۔ انہی شہزادوں میں ملک خراسان کا شہزادہ بابر بھی تھا۔ وہ ان شہزادوں سے الگ تھلگ عرشے پر بیٹھا ہوا سمندر کی اونچی نیچی لہروں کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ دوسرے شہزادے اس کی طرف دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شہزادے بابر کے لیے حقارت تھی۔ وہ اسے مغرور اور بدمزاج سمجھ رہے تھے کیونکہ وہ ان کے ساتھ گھل مل کر بیٹھنے کی بجائے احمقوں کی طرح منہ لٹکا کر ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ اس پر ایک شہزادے نے دوسرے شہزادے سے دھیمے لہجے میں کہا، اگر شہزادی امبر کی اس احمق شہزادے سے شادی ہوگی تو میں اپنا نام بدل دوں گا۔ دیکھو تو کیسے بت کی طرح بیٹھا ہے۔ حالانکہ یہ بات آہستگی سے کی گئی تھی مگر شہزادہ بابر نے اسے سن لیا اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ لگاتار 3 دن کے طویل سفر کے بعد جہاز امبر شہزادی کے ملک میں پہنچ گیا۔ تمام شہزادے جہاز سے اترے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے شاہی محل کی طرف چل دیے۔ شہزادہ بابر ان کے پیچھے سر جھکائے چلا آ رہا تھا۔ ابھی وہ لوگ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں ایک امرودوں کا باغ نظر آیا۔ وہاں پر ایک بہت ہی بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آواز دے کر شہزادوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ شہزادے اس کے پاس گئے۔ بوڑھی نے اپنی لرزتی ہوئی آواز سے کہا، اے نوجوانوں، میں ایک بہت بوڑھا شخص ہوں، کیا مہربانی کر کے تم میرا ایک کام کرو گے؟ بڑے میاں، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم میرے ملک میں نہ ہوئے۔ ایک شہزادے نے آگے بڑھ کر کہا، اگر ایسی بات تم میرے ملک میں میرے ساتھ کرتے میں تمہاری زبان گدی سے کھنچوا دیتا۔ تم شہزادوں سے اپنا کام کروانا چاہتے ہو، کیا یہ تمہارے نوکر ہیں؟ بوڑھے نے گڑ گڑا کر کہا، میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اپنے باغ سے امرود توڑ کر میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، مگر تم میری حالت دیکھ رہے ہو، میں امرودوں کے درخت پر چڑھ کر امرود توڑنے سے قاصر ہوں۔ شہزادے بھی انسان ہوا کرتے ہیں اور انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میری مدد کر سکے؟ اپنی زبان بند کرو، ایک شہزادے نے آگے بڑھ کر کہا۔ یہ بوڑھا تو سر پر ہی چڑھا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر اسی نوجوان نے بوڑھے کو ایسا دھکا دیا کہ وہ دور زمین پر جا گرا۔ تمام شہزادوں نے ایک فلک شگاف کہکا لگایا مگر اسی وقت شہزادہ بابر تیزی سے آگے بڑھا اور بوڑھے کو سہارا دے کر اٹھایا۔ تمام شہزادوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ شہزادہ بابر نے کہا، تم لوگوں کو ایک بوڑھے آدمی کو ستاتے ہوئے شرم آنا چاہیے۔ کیا تم لوگوں کے دلوں میں اپنے سے بڑوں کے لیے کوئی عزت نہیں؟ ایک لمبے ترنگے شہزادے نے اس کے پاس آ کر کہا، اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھو۔ اس بوڑھے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم سے امرود توڑوانے کا بیہودہ مطالبہ کرے؟ اس میں اس بیچارے بوڑھے کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ تمہاری شکلیں دیکھ کر یہ سمجھا تھا کہ تم لوگ شریف نظر آتے ہو، اس کی بات مان لو گے۔ اس کو کیا پتہ تھا کہ تم اتنے مغرور اور بدتمیز ہوگے۔
شہزادہ بابر نے جواب دیا اور بوڑھے کے کپڑوں سے گھر جھاڑنے لگا جو زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کے کپڑوں پر لگ گئی تھی۔ اس کی بات سن کر تمام شہزادوں کے چہرے غم و غصے کی شدت سے سرخ ہو گئے۔ اسی لمبے ترنگے شہزادے نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس بے وقوف شہزادے نے غریب بوڑھی کی حمایت میں ہماری سخت بے عزتی اور توہین کی ہے، اب ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی بات سن کر تمام شہزادوں نے اس کی تائید کی۔ ایک شہزادہ جو کہ اپنے آپ کو تلوار کا دھنی سمجھتا تھا، اپنی میان سے تلوار نکال کر بولا، میں اس احمق سے تم سب کی بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ شہزادہ بابر نے بوڑھے کو ایک طرف ہٹا دیا اور اپنی تلوار نکال کر اس نوجوان شہزادے کے مقابلے میں ڈٹ گیا، مگر وہ نوجوان شہزادہ بابر کے سامنے زیادہ دیر تک نہیں جم سکا۔ شہزادہ بابر نے پنیترے بدل بدل کر تلوار کے ایسے ہاتھ دکھائے کہ مقابل جلدی بے بس ہو گیا۔ شہزادہ بابر نے تلوار کا ایک ایسا ہاتھ مارا کہ اس شہزادے کی تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر فضا میں بلند ہوئی اور اس کی نوک امرود کے درخت میں لٹکے ہوئے ایک بڑے سے امرود میں پیوست ہو گئی، اور پھر تلوار اس امرود میں لٹکی ادھر ادھر جھولنے لگی، اور پھر تلوار اس امرود میں لٹکی ادھر ادھر جھولنے لگی۔ تمام شہزادے حیرت سے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ شہزادہ بابر نے آگے بڑھ کر تلوار کی نوک اس شہزادے کے سینے پر رکھ دی، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ہلاک بھی کر سکتا تھا۔ ہارنے والا شہزادہ شرمندہ ہو کر ایک طرف کو سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے ساتھی شہزادے کی شکست نے دوسرے شہزادوں کو مزید ناراض کر دیا۔ ایک شہزادہ پھر تلوار سون کر آگے بڑھا، مگر چند ہی لمحوں بعد اسے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح ایک کے بعد ایک شہزادہ بابر نے تمام شہزادوں کو شکست دے دی۔ وہ تمام کے تمام باغ کے گھاس پر بیٹھ کر ہانپنے لگے۔ شہزادہ بابر پھرتیلا ثابت ہوا اور اس نے تمام شہزادوں کو جلدی تھکا مارا تھا۔ سب شہزادے اس سے سخت نفرت محسوس کرنے لگے تھے، مگر وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ ان سے نمٹ کر شہزادہ بابر امرودوں کے درخت پر چڑھ کر بوڑھی کے لیے امرود توڑنے لگا۔ جب بوڑھے کا ٹوکرا بھر گیا تو شہزادہ نیچے اتر آیا، اور پھر وہ اچانک حیرت زدہ رہ گیا۔ باغ میں ایک کٹیا بنی ہوئی تھی۔ اس کٹیا کا دروازہ کھلا اور اس میں سے بادشاہ، ملکہ اور شہزادی باہر نکلے۔ تمام شہزادے گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے بابر کا شانہ تھپاتے ہوئے کہا، شہزادہ بابر کا کندھا تھپاتے ہوئے کہا، شہزادے، ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ تم اب یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے کہ ہم نے یہ سب چکر تم لوگوں کا امتحان لینے کے لیے چلایا تھا۔ ہمیں اپنی شہزادی کے لیے ایک رحم دل اور بہادر شوہر کی تلاش تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم ہمارے معیار پر پورے اترے ہو۔ تم نہ ہی ان دوسرے شہزادوں کی طرح مغرور اور نہ ہی ان کی طرح بدتمیز ہو۔ ہم اس کٹیا میں بیٹھے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تم نے جس دلیری اور جرأت مندی سے ان تمام نکمی شہزادوں کا مقابلہ کیا تھا، اس نے ہمیں تو بہت متاثر کیا ہے۔ تمام شہزادوں نے شرمندہ ہو کر گردنیں جھکا لیں۔ بادشاہ شہزادہ بابر کو اپنے ساتھ محل میں لے گیا۔ تمام شہزادے اپنے کیے پر شرمسار تھے، اس لیے وہ واپس اپنے اپنے ملکوں کو چلے گئے۔ چند ہی دنوں بعد شہزادہ بابر اور شہزادی امبر کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی، اور اس طرح شہزادہ بابر اپنی رحم دلی اور جرأت مندی کی بنا پر دنیا کی خوبصورت ترین شہزادی سے شادی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، آج آپ کو ان شہزادوں کی کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو آج کی کہانی سننے میں مزہ آیا ہو اور اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پریس کر دیں، تاکہ آپ آئندہ آنے والی اسی طرح کی مزیدار سی کہانیاں سنتے رہیں۔